DGISPR अहमद शरीफ साहब AKA डीजे बाबू, आपको पता है DGISPR साहब आप पाक फौज के मस्ताने हैं। जी, मस्ताना जो हैं वो तो पाकिस्तान की स्टेज इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े लेजेंड और कॉमेडियन थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको रहमतों से नवाजे, आमीन। मगर आप पाक फौज के मंच के स्टेज के मस्ताने हैं। क्यों? क्योंकि जो आप बातें करते हैं, जो आप अपने मुंह से बोलते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान वाली बातें तो नहीं लगती, वो एक जहनी मरीज की लगती हैं। और DGISPR डीजे बाबू, आप एक जहनी मरीज हैं। आपकी बुखलाहट, आपकी बदजुबानी, आपका झूठ, आपकी मुनाफकत आपके चेहरे पे लानत छलका रही थी। जी, आप जो इमरान अहमद खान न्याजी, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान और पाकिस्तान की यूथ की पहचान, और वो आदमी जिसको पाकिस्तान की 28 करोड़ अवाम ने 2/3 अक्सरियत से ज्यादा वोट दे के जितवाया, उसको आप जहनी मरीज कह रहे हैं। वो जहनी मरीज नहीं है, वो शेर माँ का शेर बेटा है, जिसने जेल में बैठ के आपकी मुनाफकत, आपकी हटदर्मी, आपकी इंतकामी कार्रवाइयां, आपके अंदर के बुग़्ज़ को झेल के जेल में बैठ के आपको नाको चने चबवाए हैं। जी हाँ, वो भी लोहे के। आपको बुखलाहट का शिकार किया है, आपको पागल किया है, आपको जहनी मरीज किया है। वो इमरान अहमद खान न्याजी लोगों की रगों में खून बन के दौड़ता है। और यही तो बात है कि आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर आपकी साबिका जितनी भी बकवासियात है, जिसमें आप कुत्ते की तरह भौंकते हैं, यू बार्क लाइक अ डॉग, वो सारी इमरान खान के इर्द गिर्द होती हैं और वो सारी सियासत के इर्द गिर्द होती हैं। लिहाजा डीजे बाबू, DGISPR साहब, आप खुद ना सिर्फ एक जहनी मरीज है, बल्कि आपका जो आका, आपका जो उस्ताद, मुबल्लिग अरबो अजम, शेखुल इस्लाम, मुबल्लिग यूरोप, मुबल्लिग अमरीका, मुबल्लिग इसराइल, दस्ते औलिया, शेखुल कादरी अन हजरत सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, बरेलवियों, कादरियों, हस्ती रूहे रवा, वो खुद एक बहुत बड़े जहनी मरीज है। वो पागल हैं, सठियाए हुए हैं। 2 दफा रिटायरमेंट लेने के बाद ऐसे कुर्सी पे विराजमान है कि ना तो वर्दी उतारना चाहते हैं और ना ओहदा छोड़ना चाहते हैं। और इस वर्दी और ओहदे के लिए मुल्क के सारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कातलों, सिसिलियन माफिया, मीर जाफर और सादिक को मिला के एक खिचड़ी फंगस ज़दा पका के खूनी नून लीग, जरदारी बीमारी और अपने हवारियों को मिला के अपनी नोटिफिकेशन अगले 5 साल के लिए ताहियात, इस्तिस्ना शुदा फील्ड मार्शल जबरदस्ती के धौंस से, हटदर्मी से आप बन चुके हैं। कभी 26वीं तरमीम, कभी 27वीं तरमीम, कभी 28वीं तरमीम, 29 भी करेंगे आप, 30 भी करेंगे, 40 भी करेंगे। जहनी मरीज डीजे बाबू आप और आपके आका सैयद आसिम मुनीर शाह साहब हैं। वो ना सिर्फ जहनी मरीज हैं, बल्कि वो भी एक बावले कुत्ते हैं जो आके पाकिस्तान की कौम पर भौ भौंकना शुरू कर देते हैं। तो आपने ना सिर्फ इमरान अहमद खान न्याजी की आज इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि आपने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि वो शख्स तो जेल में बैठा हुआ है और उसके लिए हम तो क्या, पूरी पाकिस्तान की आवाम लड़ने के लिए तैयार है। वो शख्स है जिसके लिए लोग कफन बांध के आ जाते हैं। डीजे बाबू, आप ये डाइस पे खड़े होके अपने 4-5 चिंदी चोर लफाफा हड्डी चाट सहाफियों को बिठा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, उनको 300-400 लोगों से ज्यादा कोई नहीं देखता। यही इमरान अहमद खान न्याजी जब बाहर आके डाइस के पीछे खड़ा होता है ना, तो शहरों के शहर बंद हो जाते हैं, लाहौर के मैदान भर जाते हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, लोग पुलों के ऊपर, पुलों के नीचे, पुलों से लटक लटक के इमरान अहमद खान न्याजी को देखते हैं। उसकी आप बात कर रहे हैं। और तो और आपने जिस तरह आज पख्तूनों को जलील किया है, पख्तूनों की आपने बेइज्जती की है, पख्तून जैसे सूबे के वजीर आला सुहेल अफरीदी को जिस तरह से आपने गाली दी है और कुत्ता कहा है और उनकी तजलील की है, तो DGISPR साहब आप भी कुत्ते हैं। और आप जिनकी हड्डियां चाट के जिनका सबक आके हमें सुनाते हैं, वो भी कुत्ते हैं। और दूसरी
دوسری بات، آپ کہتے ہیں ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. اب ایسا کریں، میری صلاح مانیں، اپنی ایک جماعت کا نام رکھیں اور باقاعدہ الیکشن میں حصہ لیا کریں. جہاں نون لیگ، خونی نون لیگ، زرداری بیماری، فضل و ڈیزل اور پاکستان کے عظیم لیڈر عمران احمد خان نیازی کی تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لیتی ہے نا، وہاں آپ لوگ بھی اپنی ایک جماعت رکھیں. عسکری جماعت فوجستان مقبوضہ پاکستان فوج، اس کے نام سے اپنی جماعت بنائیں اور لوگوں کو کہیں کہ آپ کو ووٹ دیں. اور اگر لوگ ووٹ نہ بھی دیں گے تو آپ لوگ ماہر ہیں خالی ڈبوں کو بھرنے کے اور بھروں کو خالی کرنے کے، تو آپ بھی اقتدار میں آ جائیں گے. تو وزیر اعظم فیلڈ مارشل تا حیات استثناء شدہ مبلغ عرب و عجم سید عاصم منیر شاہ روح رواں محدث اعلیٰ دست عالیہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، اور چاہے تو وہی صدر بن جائیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جتنی بکھلاہٹ کا آپ لوگ شکار ہیں، جتنا آپ تل ملا رہے ہیں، اس مرد مجاہد نے جیل میں بیٹھ کے نا آپ کو ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں، آپ کے دن اور رات کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. آپ پاکستان کی 28 کروڑ عوام کی تذلیل کر رہے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی عمران خان ذہنی مریض اور اس کے حواری ہمارے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. او بھائی آپ ہیں ہی پاگل، پاگلوں کے خلاف بولا جاتا ہے، پاگلوں کے پاگل خانے میں علاج کروائے جاتے ہیں، ان کو بجلی کے جھٹکے لگوائے جاتے ہیں، ان کی ہوش اور عقل جو ہے اس کو واپس لایا جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو اس کو گٹر میں ڈبویا جاتا ہے. اور آپ لوگوں نے اپنی عزتیں، اپنا وقار، اپنا احترام نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ دنیا میں بھی ڈبو لیے. اور آپ عمران خان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ پاکستان کی 28 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ ہے، جس کو آپ نے اپنے اندر کے گرج، اپنی اندر کی جلن، بغض اور منافقت کی وجہ سے جھوٹے کیس بنا کے اندر رکھا ہوا ہے. اور آج جن جماعتوں کی آپ اتنی حمایت کر رہے ہیں، خونی مسلم لیگ نواز، زرداری بیماری، یہ ماضی میں آپ لوگوں کو چھتر مارتے رہے ہیں، بھگو بھگو کے لانتے دیتے رہے ہیں آپ لوگوں کو. یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے آپ کے عاصم منیر صاحب کی معشوقہ، ان کی جان جاں، ان کی دل ربا، ان کی راتیں رنگین کرنے والی مریم نواز کا نعرہ ہے، جو آپ کو آج بھولا ہوا ہے. نواز شریف نے آپ کے پیچھے لانتے تانی ہیں. زرداری نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہ آپ کے منہ پہ چھتر مارتے رہے ہیں. وہاں تو آپ کو سپ سونگ گیا تھا، اس وقت تو آپ نشہ کر کے اور بھنگ کے نشے میں ٹن مرے ہوئے تھے. اس وقت ڈی جی ISPR ڈی جے بابو کدھر تھے؟ آپ مرے ہوئے تھے، خواب خرگوش کی نیند سوئے ہوئے تھے. آپ کو عمران احمد خان نیازی سے ذاتی غرض، ذاتی آپ کو خود غرضی اور منافقت کی جو اندر جلن ہے نا، وہ تڑپاتی ہے. اور وہ چونکہ ایک بے ایمان انسان نہیں ہے، وہ ایک غدار انسان نہیں ہے، وہ وطن فروش انسان نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کو چبھتا ہے. اور شیخ مجیب الرحمان بھی ایک اچھا انسان تھا، جس کو آپ لوگوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اس کو منافق بنایا اور اپنے کالے کرتوتوں پہ پانی ڈالا. یاد رکھیں، آج کا سوشل میڈیا بہت مضبوط ہے، آج کی مین سٹریم میڈیا بہت زیادہ مضبوط ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے کالے کرتوتوں کی، آپ کی تقریروں کی، آپ کے الفاظوں کے ریکارڈ موجود ہے. لوگ وہ ٹیگ کر کے آپ کے منہ پہ چھتر مار دیتے ہیں. ڈی جی ISPR صاحب، آپ اتنے ہی فارغ ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن آپ منہ اٹھا کے ڈائس کے پیچھے آ جاتے ہیں کھڑے ہو کے چھتر کھانے کے لیے. آپ کا راج نہیں ہوا؟ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار آپ کو کہتے نہیں کہ ابا جی، انکل جی گھر بیٹھ جایا کریں، کیوں ذلیل ہونے جاتے ہیں؟ آپ بھی تو سپوکس پرسن اور بھونکنے والے کتے بنے ہوئے ہیں نا عاصم منیر کے، جو وہ آپ کو ہڈیاں ڈال کے چٹواتا ہے اور آپ کو سبق یاد کرواتا ہے، وہ آ کے آپ پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو لہٰذا یاد رکھیں، ذہنی مریض عمران خان نہیں، ذہنی مریض آپ ہے، ذہنی مریض عاصم منیر ہے، اور ذہنی مریض آپ جیسے لالچی، ملک کے اوپر قابض اور ملک کے اوپر مارشل لگانے والے فوجی جرنیل ہیں، جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. پچھلے 80 سالوں میں آپ لوگوں نے پاکستان کو برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر اس وقت میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، آپ کے کالے کرتوت عوام کے سامنے نہیں آتے تھے. مگر اب آ جاتے ہیں. آپ کے فیلڈ مارشل کس طرح تاحیاتیاں لے بیٹھے، کس طرح 5 سال کے لیے، ساری عمر کے لیے استثناء لے لی، 2 دفعہ نوٹیفیکیشن ریٹائرمنٹ کا جاری ہونے کے بعد پھر 5 سال کے لیے ناگ بن کے خزانے کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. کس کھاتے میں؟ ڈی جی ISPR صاحب، بات کرنی ہے تو عوام میں آ کے بات کریں، چوک میں کھڑے ہو، کچہری میں کھڑے ہو، وہاں ڈائس لگائیں، وہاں بات کریں. وہاں لوگ آپ کو گندے سڑے ہوئے ٹماٹر اور بدبودار انڈے نہ مارے تو پھر کہنا. آپ لوگوں کا کام بیرکوں میں ہے. ڈی جی ISPR صاحب، آپ لوگوں کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. ڈی جی ISPR، آپ کا کام مورچوں کے اندر ہے، آپ کا کام ملک کے اندر مداخلت کرنا نہیں. ایک عام سرکاری ملازم، آپ لوگ ہمارے ملک کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ چلتے ہیں اور اسی عوام کو آپ گالی دیتے ہیں. غیور، بہادر، جفاکش اور خوددار پختونوں کو گالی دیتے ہیں. پختون وہ ہیں جو جان لینا بھی جانتے ہیں اور جان دینا بھی جانتے ہیں. ڈی جی ISPR صاحب، یہ اپنے شوشے اور اپنے لفافیاں جو نا، اپنے لفافہ صحافیاں کو سنایا کریں. ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. عمران احمد خان وہ واحد مرد مجاہد ہے جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور پاکستان کی جان ہے، پاکستان کی شان ہے، آن ہے، اور ایک شیرنی
عورت کا شیر بیٹا ہے جس نے آپ کو اور آپ کے فیلڈ مارشل کو ناتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے، قلعے سے باندھا ہوا ہے، آپ کو سنگلے ڈالے ہوئے ہیں، آپ کا دن کا آغاز عمران خان سے، رات کا اختتام عمران خان سے، پریس کانفرنس عمران خان سے، خبریں عمران خان سے، عمران خان کے علاوہ تو ہٹتی نہیں. سچ ہی تو عمران خان نے کہا تھا میں